جب کسی کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اس کے رشتہ داروں کو اور اس کے پڑوسیوں کو چاہیے کہ وہ کھانے کا انتظام کر کے، کھانا پکوا کر میت کے گھر والوں کے لیے لے کر جائے، انتظام کرے، اور ان کے ساتھ میں بیٹھ کر ان کو سمجھا بجھا کر اور احساس دلا کر پیار محبت سے ان کو کھانا کھلائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر تو غم کا ایک پہاڑ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، ان کو احساس ہوتا ہے، ان کا بڑا عجیب و غریب ایک کیفیت ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کھائے اور ان کو کھلائے، ان کی دل جوئی کرے۔ باقی رہا یہ مسئلہ جو رسم و رواج آج کل چل رہی ہیں، یہ سب کی سب جو ہے بعض اعتبار سے بدعت ہیں، بعض اعتبار سے مکروہ ہے، اور بعض اعتبار سے شرک تک پہنچ جاتی ہے، حرام تک پہنچتی ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی میت کے گھر کھانا پہنچوانے کی جو مدت ہے وہ 1 دن اور 1 رات کی ہے، یعنی پڑوسیوں کو چاہیے 1 دن 1 رات کا انتظام کم سے کم کرے وہ میت کے گھر والوں کے لیے۔ اچھا، رہا مسئلہ کھانا کھانے کا، تو جو مہمان ایسے ہیں کہ جو اتنی دور سے آئے ہوئے ہیں کہ وہ دن کے دن لوٹ پھیر نہیں کر سکتے، ان کے لیے تو کھانا جائز ہے۔ باقی رہا آس پڑوس کے جو مہمان ہیں جو 10-20 منٹ میں، گھنٹے 2 گھنٹے میں اپنے گھر پہنچ سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس کھانے میں دخل اندازی ہرگز نہ کریں، ان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچیں۔ اور بچنے کی جو کنڈیشن ہے وہ تو انسان کو خود غیرت مند ہونا چاہیے کہ تم کس ماحول میں آئے ہوئے ہو، اور تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تم یہاں کوئی دعوت کے انتظام کے لیے، یا تمہیں کوئی دعوت نہیں دی گئی کہ آپ وہاں بیٹھ کر اس طریقے سے کھانے کا انتظار کریں۔ یہ بڑا احساس کا مسئلہ ہے، اس کے اندر ایک بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ مرنے والا اپنی جان سے چلا جاتا ہے، اس کے گھر والوں کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن جو آس پڑوس کے لوگ ہیں، قریب کے رشتہ دار کے لوگ ہیں، وہ وہیں پر جو ہے اپنا بستر جما لیتے ہیں، کئی دن تک رکتے ہیں۔ اس سے اہل میت والوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جنازہ چلا گیا، دفن کر دیا گیا، اب جو مہمان ہیں وہ اپنے گھروں کو روانہ ہو جائے۔ ہاں، وہ لوگ کہ جن کے موجود رہنے سے یا جن کے واپس گھر آنے سے میت کے گھر والوں کو ذرا سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، ان کا بوجھ ہلکا ہوگا، ان کو چاہیے کہ وہ واپس آ جائیں۔ باقی خامخواہ میں بوجھ نہ بنے۔ جو اعلانات کرائے جاتے ہیں قبرستان میں کہ تمام مہمان کھانا کھا کر جائیں، یہ ایک رواج غلط چلا ہوا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ اعلان کرنے کا موقع نہیں ہوا کرتا، جو لوگ رکنے والے ہیں وہ مل کر جائیں گے، رک کر جائیں گے، لیکن یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کوئی دعوت کا موقع نہیں ہے کہ آپ تمام لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، دعوت کھلا رہے ہیں۔ یہ ایک غلط بات ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی اس کے بعد اگلے دن جو دعوت کا انتظام ہوتا ہے وہ بھی غلط ہے، تیسرے دن جو دعوت کا انتظام ہوتا ہے وہ بھی غلط ہے، اور جو 10ویں دن دعوت کا انتظام ہوتا ہے وہ بھی غلط ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں تیجا کرنا یا 10واں کرنا یا 40واں کرنا۔ یہ ایک رسم و رواج چلی ہوئی ہے کہ لڑکی آئی ہوئی ہیں، بھائی کب جائیں گے؟ کہ جی بس اب تو 40واں کر کے ہی ہم جائیں گے گھر کو، اپنے 40واں کر کے ہی سسرال جائیں گے۔ یہ 10واں، تیجا، 40واں، اللہ کی قسم یہ سب کے سب خرافات ہیں، سب کے سب بدعات ہے، اور سب کا سب غلط معاملہ ہے۔ اور باقی رہا یہ مسئلہ، ایک عجیب و غریب نیا ٹرینڈ اور چلا ہے کہ بھئی یہ ہمارے والد صاحب کو یا ہمارے بھائی کو یا ہماری بہن کو پہلی جمعرات پڑھ رہی ہے، یا دوسری جمعرات پڑھ رہی ہے، یا تیسری جمعرات پڑھ رہی ہے، یہ نئی چیز اس کے اندر اب شامل ہوئی ہے جمعرات کا پڑھنا۔ ارے اس اعتبار سے تو تم پورے ہفتے ہی کھانا کھلاتے رہو، پورے ہفتے ہی جو ہے ڈرامہ بازی کرتے رہو، نعوذ باللہ۔ کہنا نہیں چاہیے، الفاظ سخت ہو جاتے ہیں کہ بھئی پہلا سنیچر پڑھ رہا ہے، دوسرا سنیچر پڑھ رہا ہے، پہلا اتوار پڑھ رہا ہے، دوسرا اتوار پڑھ رہا ہے، پہلا پیر پڑھ رہا ہے، پہلا منگل پڑھ رہا ہے، پہلا بدھ پڑھ رہا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ دن تو سب کے سب برابر ہیں، چاہے جمعہ ہو یا جمعرات ہو یا پیر ہو، منگل ہو۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ مرنے کے اعتبار سے، مرنے والوں کے اعتبار سے کہ جی پہلی جمعرات پڑھ رہی ہے؟ کیا نعوذ باللہ کہ جمعرات کے دن مرنے والے کی روح گھر پر واپس آتی ہے، یا مرنے والے کی روح جو ہے یہ آ کر دیکھے گی کہ بھائی میرے گھر والوں نے جو ہے مدرسوں کے بچوں کی دعوت کی ہے نہیں کی ہے، محلے والوں کے لیے دیگ اتری ہے نہیں اتری؟ اور عجیب و غریب معاملہ ہے۔ ہم نے غیرت کا جنازہ نکال کر رکھ دیا، دین کا جنازہ نکال کر رکھ دیا۔
نہ مسائل کا علم ہمارے پاس موجود ہے، نہ دین کا علم ہمارے پاس موجود ہے، صحیح راستہ ہمیں پتہ نہیں، علماء سے ہمارا تعلق نہیں، جو مرضی میں آ رہا ہے بس اس کو کر رہے ہیں، برادر کے پریشر میں، برادر میں اپنی ناک کو اونچی کرنے کے لیے محلے میں ہر گھر میں دعوتیں پہنچ رہی ہیں کہ بھئی آپ کے گھر سے 2 آدمیوں کی دعوت ہے، آپ کے گھر سے ود فیملی کی دعوت ہے، آپ کے گھر سے جو ہے 2 آدمیوں کی دعوت ہے، آپ کے یہاں سے زنانہ لوگوں کی دعوت ہے، مردانہ لوگوں کی دعوت ہے، اور یہ پھر دیگ اتر رہی ہیں، اس میں لمبے لمبے چاول اور بہترین بوٹیاں اور اس طریقے سے قورمے کی دیگیں اور کولڈ ڈرنکس کا انتظام۔ یہ سب کیا ہے کہ نعوذ باللہ مرنے والے کا ولیمہ ہو رہا ہے، کیا مرنے والے کا ولیمہ ہو رہا ہے۔ یہ غیرت کی بات ہے، احساس ہونا چاہیے۔ شریعت میں صرف اتنی ہے، اتنی بات کا اشارہ ہے، کسی کے یہاں انتقال ہو جائے، اس کے گھر والوں کے لیے پڑوسی یا اس کے رشتہ دار 1 دن 1 رات کا کھانے کا انتظام کر دے، باقی اس سے اگلے دن وہ اپنا انتظام خود کر سکتے ہیں۔ ایسے رشتہ دار یا کوئی آ جاتے ہیں وہ پکا کر کھلا دیتے ہیں، باقی اگلے دن کھلانا، دوسرے دن کھلانا، تیسرا کرنا اور 10واں کرنا، 40واں کرنا، فرسٹ جمعرات، سیکنڈ جمعرات، یہ تمام کے تمام خرافات ہیں۔ اور اگر برادر کے پریشر میں آنے کی وجہ سے، برادر کی وجہ سے، اپنی ناک کو اونچی کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ دیگیں اترواتا ہے اور پورے محلے میں اور آدھے شہر میں دعوتیں بٹواتا ہے، یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو حرام ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تو شرک بھی ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کام کو بجائے اللہ کے لیے کرنے کے لوگوں کے لیے کر رہا ہے، اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، معاذ اللہ۔ میں کہتا ہوں اگر ان تمام خرافات پر روک نہ لگی اور امت ان خرافات سے باز نہ آئی تو غیر مسلموں کی طرح، جیسے غیر مسلموں میں ہوتا ہے، بلکہ یوں کہو نہیں بھی ہوتا ہے، تو ہمارے یہاں ہو جائے گا کہ بھئی اب یہ جو پروگرام، یہ دعوتوں کا انتظام اب تک تو گھروں پر چلتے ہیں، آگے آنے والے وقت میں ہماری نسلیں انہی مرنے والوں کے تیجے اور 40ووں کو جو ہے میرج ہوم میں کیا کریں گے۔ یہ وقت آ جائے گا اگر امت ان خرافات سے باز نہ آئی۔ خرافات شروع ہوتی ہے اتنی سی، لیکن ہوتے ہوتے وہ دوسری کنڈیشن شروع ہو جاتی ہے۔ شرک کیسے شروع ہوا، کفر کیسے شروع ہوتا ہے؟ ایسے ہی تو ہوتا ہے کہ کسی چیز کی شروعات کر دی جاتی ہے اور پھر وہ بڑھتے جو ہے ایک بڑی شکل، گندی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ تو اس لیے خدا کے واسطے ان تمام دعوتوں کو چھوڑو۔ دیکھو اس طریقے سے کھلانا بھی ناجائز ہے اور جو کھانا کھانے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی ناجائز ہے، لہذا اس چیز سے بچیں، اس سے بچنے کا مکمل اہتمام کریں کہ نہ ہم اس طریقے کی دعوتیں کریں گے اور نہ ہم اس طریقے کی دعوتوں میں جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔